زرداری صاحب میاں نواز شریف میں دونوں کی چیئرمین پیپلز پارٹی نے اڑا کے رکھ دیا آپ کو بلاول بھٹو نے. اس نے کہا آپ نسل در نسل ووٹ چوری کرتے رہے ہیں, آپ ہر بری مفت کی. اور انہوں نے کیا کہنا ہے؟ میں نے سنے ہیں سارے, لیکن مجھے آپ یہ بتائیں زرداری صاحب نے بھی یہ کہا نہیں. ابھی آپ نے مجھے دو بندے گرائے, میں نے ایک ہی سنا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو میں نے بات پھر لمبی ہو جائے گی, یہ سیکنڈ تھرڈ ایئر لیڈرشپ کی بیانات کی وہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. میں زرداری صاحب میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں, وزاداری کا, ساتھ چلنے کا. مریم نواز کی بات کریں, انہوں نے کم تلا ان کو اپنی ظاہر ہے مرضی سے بلاول نا بھٹو دو زرداری بندے صاحب نکال لیں, جس نے بولا ہے دو کو چھوڑ دیں. نہیں, دو میں نے نہیں نکالے, میں ٹاپ لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ زرداری صاحب ہیں کہ نہیں, یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. لیڈرشپ کا پتہ نہیں, مجھے اتنا پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی خاندان چلا رہا ہے, پیپلز پارٹی کو بھی خاندان چلا رہا ہے, پی ایم ایل این کو بھی خاندان چلا رہا ہے. بڑی جلدی بدلتے ہیں یہ نہیں, خاندان کے لوگ چلا رہے ہیں, آل ان دی فیملی چل رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی اور ہماری آپس میں جو ایک تناؤ کی کیفیت ہے اس پہ بات ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ ٹاپ لیول کے اوپر انڈرسٹینڈنگ موجود ہے اور اس کے اثرات آہستہ آہستہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. نیچے بھی ہم بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں, آج بھی میں, رانا ثناء اللہ صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب, ان کی دیگر قیادت کے لوگ بیٹھے تو چیزیں نارملائز یہ تو بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری بات جو مولانا صاحب کی اپنی بات کی ہے, میں ایک جملہ وہ بھی عرض کر دوں کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ 2.5 سال سے جو دھما چوکڑی اپوزیشن کی طرف سے میں دیکھ رہا ہوں اپوزیشن بینچز پہ اور غیر سنجیدہ رویہ, وہ ختم ہوگا. اور مولانا صاحب کی ان کے ساتھ جو چھتری آ گئی ہے تو یہ ایک ذمہ دارانہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے جو کہ اپریشیبل ہے. اور یہی بات مولانا صاحب نے کی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم ایک ذمہ دار پارلیمانی رول ادا کریں گے. انہوں نے کہا آپ اپوزیشن کا یہ جو اتحاد ہے یہ پارلیمنٹ تک محدود نہیں رہے گا, یہ باہر بھی آئے گا, باہر بھی ہم اکٹھے کریں گے. سر بے شک باہر آئیں, باہر بھی کریں, لیکن جمہوری طریقے سے ہو, پارلیمانی طریقے سے ہو, اس میں تشدد نہ ہو, وائلنس نہ ہو, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو خراب نہ کرنا. کامران صاحب, آپ ان کی 27 مارچ کا حصہ بنیں گے؟ اب تو اناؤنس ہو گیا کہ ہم باہر بھی اکٹھے ہوں گے. 27 سپٹمبر والی جو ان کی مارچ ہے, ان کا پوری پی ٹی آئی کی, اس کا حصہ بنیں گے آپ لوگ؟ اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن نہیں ہے, اور باہر پہ اس پہ ایکٹیو پالیٹکس یا کوئی ایکٹیو جو نا ایجیٹیشن, ایکٹیولی ایجیٹیشن کا کوئی ابھی تک ڈیسیجن نہیں ہوا ہے. صرف پارلیمان کے اندر ہے, یا باقی ہر معاملے میں صلاح مشورہ ضرور ہوگا, مگر کسی ایجیٹیشن کا حصہ یہ میرا خیال ہے پری میچور ہوگا. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں, ہماری جنرل کاؤنسل نے جو ہے وہ کوئی جب یہ 26 امینڈمنٹ والی بات تھی, اس کے بعد 2-3 مہینے کے بعد لاہور میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ فی الحال اس طرح کے اتحاد میں نہیں جائیں گے. تو میرا خیال ہے اس کو جو ہے وہ انڈو مولانا بھی نہیں کر سکتے جب تک اس ادارے کا اجلاس دوبارہ بلوا کے ان سے پرمیشن نہ لی جائے. 2 ستمبر میں بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے, ابھی تو پورا مہینہ پڑا ہوا ہے, آپ بلوا بھی لیں گے, اس میں کیا ہے؟ وہ ابھی تک مطلب تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں نا کہ ایسا کوئی بات ڈیسیجن ہو گیا, تو ڈیسیجن ابھی تک نہیں ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا. اور جب انلیس کو ان کو بلوائیں اور ان سے پوچھیں اور وہ پرمٹ کر دیں. تو شفیع صاحب, اگر پارلیمان کے اندر تو خود آپ لوگ خود نہیں بیٹھتے, نہ آپ کمیٹیوں میں بیٹھتے ہیں, نہ وہاں بیٹھتے ہیں, تو اگر آپ کا یہ اتحاد اپوزیشن والا صرف پارلیمنٹ کے اندر ہی ہے, اس لیے تو سکون سے بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. نہیں, ان کے سکون کو بے سکونی جو ہے وہ 27 کو ہم چینج کر دیں گے. کیسے؟ جو وہاں پہ اسٹریٹ موومنٹ ہو رہی ہے, آپ نے بنو میں دیکھا, آپ نے بنیر میں کے پی تو آپ کی پاور بیس ہے نا. اب سن لیں, مجھے بتائیں پنجاب میں اور سندھ میں ہمیں نظر نہیں آ رہا بھائی. ہم کے پی سے 20 لاکھ لوگوں سے زائد نکالیں گے. 27 کی صبح جب افریدی صاحب روانہ ہوں گے تو 20 لاکھ سے کئی لاکھ زیادہ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے کے پی سے. باقی صوبوں رانا ثناء اللہ کہتے ہیں 1 لاکھ بندہ دکھا دیں, ہم ان کے سارے. رانا ثناء اللہ کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں, اس نے جو بھی احتجاج کے حوالے سے بات کی ہے ہمیشہ وہ غلط ثابت ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں اٹک کراس کر کے دکھاؤ, ہم نے کراس کر کے دکھایا. وہ کہتے ہیں ڈی چوک پہنچ کے دکھاؤ, ہم پہنچے ہیں وہاں پہ, ہم نے پہنچ کے دکھایا ہے. 27 کو جب ہم نکلیں گے. اچھا, آپ آگے پھر کیا ہوگا؟ آپ اسلام آباد آگے, میں آپ کیا کہتا ہوں 20 لاکھ چھوڑیں. بنگلہ دیش میں کیا ہوگا؟ میں پوچھ رہا ہوں, آپ 1.5 لاکھ لے کے بندہ اسلام آباد آگے, پھر کیا ہوگا؟ بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا؟ وہاں تو خون خرابہ ہوا تھا, نظام گرا تھا نا. ہم نظام گرانے آ رہے ہیں, لیکن وہاں بڑے لوگ مرے بھی تھے پہلے. دیکھیں, جب 20 لاکھ لوگ ہوں گے نا, ان کی ہمت ہی نہیں ہے, کسی کی باپ کی ہمت نہیں ہے کہ اس پہ گولی چلائے. ان کا ٹریک ریکارڈ تو یہی ہے نا, مرید کے ہوا, ہمارا 26 نومبر ہوا, یہ تو گولیاں چلاتے ہیں. جب آپ کے پاس اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے تو کسی کی باپ میں ہمت نہیں ہے کہ وہ گولی چلائے. ہم پرامن طریقے سے آئیں گے مالک صاحب, ہم آگے اپنی قانونی اور آئینی جو راستہ ہے ہم نے وہی اختیار کرنا ہے, اور ہمیں اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج. ہم باقی لوگوں کو اسلام آباد نہیں بلا رہے, نہ پنجاب کو, نہ بلوچستان کو, نہ سندھ کو.
اور KPK کا جو ہمارا قافلہ ہوگا, اچھا سارا KP سے ہی ہوگا بس, بلوچستان KP پنجاب سے نہیں ہے. آپ کو اس بار جو ہم کرنے جا رہے ہیں 6-7 جگہوں پہ ایسی صورتحال ملے گی, ہم ان کو انگیج کریں گے. ہم اس طرح نہیں ہے کہ پوری چیزوں کو صرف ہمارے اوپر ان کا تو پورے تو اسلام آباد پولیس بھی آ جاتی ہے, پنجاب پولیس بھی آ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہہ دیا ہم نے اتنے لوگ لے کے آنے ہیں کہ نہ آپ گولی چلا سکیں گے, نہ آپ ان پہ بدماشی کر سکیں گے, اور وہ آ کے نظام گرا دیں گے آپ کا. کیا کریں گے آپ؟ یہ الفاظ اور یہ دعوے کوئی پہلی دفعہ ادا نہیں کیے جا رہے. آپ بتا دیں کہ ہم نے جو دعویٰ کیا اور ہم نے وہ وہاں پہ شفیع جان ابھی پہلی دفعہ وزیر بنے ہیں تو اس لیے یہ پہلی دفعہ کر رہے ہیں, یہ پہلی دفعہ کر رہے ہیں, ورنہ یہ دعوے سے پہلے کئی دفعہ ہو چکے ہیں. اسلام آباد سب کا اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کسی کو یہاں قبضہ کرنے کی, وہ کسی کا باپ ہو کسی کا چاچا ہو, ہم اجازت نہیں دیں گے کہ یہاں آگے قبضہ کرے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب کرے. یہاں پہ 25 لاکھ لوگ جو رہ رہے ہیں ان کے حقوق, آزادی سے جو ان کی موومنٹ ہے, اپنے اسکولوں کو, آپ کی ساری اسٹریٹجی یہ ہے چوک کرنا. آپ کی ساری, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انقلاب ہے, نہیں اگر جو انقلاب کی بات یہ کر رہے ہیں تو یار KP سے انقلاب لیں, اسلام آباد کے اندر لا کے انقلاب لانا ہے. وہ انقلاب ہی لے کے آ رہے ہیں ادھر. مطلب یہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ یہیں بھی آپ نے انقلاب لانا ہے؟ میں تو آپ لائیں لاہور سے انقلاب شروع کریں, وہاں تو انقلاب آیا ہوا ہے, سندھ سے آپ انقلاب کو شروع کریں, بلوچستان سے انقلاب شروع کر دیں, اسلام آباد کو قبضہ کرنے کا اگر یہ پورا مناتے ہیں, لیٹس سے ایک بات ہے, اگر ان کا سب دعوے ہیں, نہیں میں ایک سوال ہے, ہائپوتھیٹیکل سوال ہے, اگر یہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 20 لاکھ چھوڑیں, میں کہتا ہوں 1 لاکھ 2 لاکھ کا قافلہ بھی نکلتا ہے, پورا مناتا ہے, روکیں گے کہ آنے دیں گے اسلام آباد میں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ماضی کے تمام مارچز آپ دیکھیں ان میں کوئی بھی پرامن نہیں تھا. اب شفیع جان جو کہہ رہے ہیں نا ہم ڈی چوک پہنچے, اگر وہاں سے آپ 10,000 چلے 20,000 چلے, میں اس گنتی میں نہیں جاتا, 50,000 چلے, یہاں پہ 500,000 بندے چھپ چھپا کے پیدل راستوں سے گزر کے, پہاڑوں سے اتر کے ڈی چوک پہنچ گئے, دین واٹ. ماضی میں یہی ہوا ہے نا, آپ نے اسلام آباد میں نہیں رہتے, یہاں کون سا جناب 50,000 بندہ ڈی چوک میں پہلے اکٹھا ہوا ہے. ان کا لہٰذا جلوس آنے ہی نہیں دینا. لہٰذا یہ طریقہ جو ہے وہ آپ اپنی اسٹریٹجی آپ نے بتائی ہے کہ آپ کیسے آئیں گے. آپ نے کہا کہ ہم سرپرائز دیں گے, ہم بھی آپ کو سرپرائز دیں گے. میں سمپل سوال, میں سمپل جواب ہے آپ دونوں سے. وہ کہتے ہیں ایک منٹ 4 اکتوبر کو ان کی حکومت ہمیں روکنے میں ناکام ہوئی ہے, 26 نومبر کو ناکام ہوئی ہے, عمران خان صاحب جب نے لانگ مارچ کیا تب پہلا, تب ناکام ہوئی ہے, جب دوسرا لانگ مارچ کیا تب یہ ناکام ہوا. ہمیشہ ناکامی قسمت بھی لکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ہم لاکھوں لوگ لائیں گے اور ہم آگے بیٹھ جائیں گے, اور اس بوجھ سے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنا. اس بوجھ سے نظام ان سے یا نیگوشیٹ کرے گا یا آپ کو فارغ کرے گا یا چینجز آئیں گی. میرا سوال آپ سے ہے, اگر 1 لاکھ 1.5 لاکھ بندہ آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ریکارڈ بڑا خراب ہے, کیا آپ اس جلوس کو, اس طرح کو اسلام آباد انٹر ہی نہیں ہونے دیں گے؟ بالکل نہیں ہونے دیں گے مالک صاحب, بات بڑی سیدھی سی ہے. ان کی ملکیت ہے جو بالکل اس کی حفاظت کرنا ہماری ملکیت بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے. ہم اسلام آباد کی اس وقت کسٹوڈین ہیں یہاں کے شہریوں کے, اور یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین. چلے اسی پہ بات ختم ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی آپ آئیں, ہم نے آنے نہیں, ہم آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں, آپ روک نہیں دیتے. ویسے تو یہ روز آتے ہیں, اسلام آباد ہی ہوتے ہیں, ابھی بیٹھے ہیں, لیکن اس طرح نہیں جانا چاہتے ہیں. میرا خیال ناظرین یہ بڑی کلیئر بات ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے آنا ہے, یہ کہتے ہیں ہم نے آنے نہیں دینا. لیٹس سی کس کا داؤ چلتا ہے اس دن.